اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک، ہواؤں کے توسط سے آپ کی سماعتوں اور بساطوں تک میں آپ کے سامنے ہوں۔ جناب، آج ہے جمعۃ المبارک اور تاریخ ہے 22 جنوری 2020 اور قص ہے جناب 26، کتاب ہے رزم حق و باطل۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ کا وہ سپاہی جس کی زبان سے یہ فکرہ نکلتا اپنے پیمبر کے لیے ڈھال بن جاتا، اس دن 1 2 نہیں 3 کمانیں اس کے ہاتھوں میں ٹوٹی۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری بیعت عقبہ کے نقیب، بنی حضرج کے رئیس خاندان نجار کی آبرو، حضرت ام سلیم کے شوہر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ستیلے باپ۔ چمڑے کی ایک ڈھال ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تیر چلاتے میں شاید انہوں نے رکھ دی۔ ادھر ایک موقع ایسا آیا کہ دشمنوں نے تاک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بڑا خطرناک موقع ہے تو کچھ نہ سوچا، اپنا بائیں ہاتھ بڑھا دیا، جانے کتنے تیر اس ہاتھ پر روکے کہ یہ ہاتھ زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گیا۔ وہیں خدمت اقدس میں سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ تیر انداز تھے جن کا نشانہ ضرب المثل تھا۔ چٹکی سے تیر نکلتا تو دشمن کی موت کا پیغام بن جاتا۔ ترکش کے ترکش سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خالی کر دیے۔ ایسے بے پناہ تیر برسا رہے تھے کہ دشمن کا منہ پھر جاتا تھا۔ یہی وقت تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر سعد رضی اللہ تک کو عنایت کرتے جاتے اور ارشاد فرماتے، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، سعد تیر چلاؤ۔ کیا اعزاز تھا، کیا اکرام تھا۔ جس نے یہ بات سنی حضرت سعد کے مقدر پر رشک کرنے لگا۔ اس روز رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی کمان نکالی، تیر جوڑے اور تیر چلائے۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ کا بیان ہے کہ اس کی تانت ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھ دیا اور قتادہ بن نعمان نے اسے اٹھا لیا۔ تبرا میں ہے، اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھالے سے بھی وار کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئی تھیں، اس وقت میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں کا ہجوم بڑھ رہا ہے تو مشق پھینکی، تیر و کمان لے کر کھڑی ہوگی۔ کچھ تیر چلائے تھے کہ خیال آیا، افسوس مجھ پر کہ میں تو یہاں محفوظ ہوں اور ادھر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں کا ہجوم ہو رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، دل تڑپ اٹھا، کہیں سے تلوار لی اور دوڑتی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اتنے میں کسی بدبخت کافر نے زور سے پتھر پھینک مارا۔ ابو جعفر کا خیال ہے کہ وہ بدبخت عقبہ بن ابی وقاص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک
اس پتھر سے زخمی ہو گئے اور نیچے کے 2 دانت میں داہنا دانت شہید ہو گیا۔ احد کا میدان روڑوں اور پتھروں سے بھرا پڑا تھا۔ دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آ سکتے تھے، اسی لیے دور سے ہی سنگ باری کر رہے تھے۔ جب بھی یہ ریلا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا، ذوالفقار حیدری بجلی کی تڑپ کے ساتھ گونجتی اور قریش کا دل کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ یہ یورشیں جاری تھی کہ ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن آگے بڑھے اور بولے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ 5 انصاری مجاہد ان کے ساتھ تھے، ہر ایک نے باری باری لڑ کر فداکاری کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ بن کمیہ برابر اپنے ساتھوں کے ساتھ گھات میں لگا ہوا تھا، چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو۔ کہیں سے چھپتا چھپاتا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور بڑی زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکا۔ ابو جعفر طبرہ کا کہنا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بائیں حصے پر تلوار ماری تھی۔ خود کے نیچے پہنی لوہے کی جالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور کن پٹیوں پر تھی۔ اس کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں دس گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کڑوں کو کھینچ کر نکالنا چاہا، کڑیاں تھیں کہ نکلتی ہی نہ تھیں۔ انہوں نے دانتوں سے دبا کر کھینچا تو باہر نکل آئی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ غصے سے بے تاب تھی، زخمی شیرنی کی طرح ابن کمیہ پر جھپٹی، ایک سے ایک جری نظروں کے سامنے تھا۔ خود ابن کمیہ قریش کا مانا ہوا بہادر تھا، لیکن ام عمارہ اس وقت بھول گئیں کہ وہ ایک عورت ہے۔ جیالوں اور نامور شمشیر زنوں کے درمیان یہ بہادر خاتون بے باکانہ کود پڑی اور عبداللہ بن کمیہ کو للکارا، نابکار ادھر آ۔ شعلے کی طرح لپک لپک کر اس پر وار کیے، ایسے تیز اور ایسے پہم وار کہ ابن کمیہ جان بچا کر بھاگا۔ اسے یقین ہی نہ آتا تھا کہ کمزور سی عورت یوں بھی کسی پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ سر اور گردن پر اس بی بی نے 13 زخم کھائے تھے، لیکن میدان جنگ میں کود پڑی تو دم بھر کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نہ ہٹی۔ انہیں اس کا صلہ بھی ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ قیامت میں بھی ام عمارہ اسی طرح میرے ساتھ رہیں گی جس طرح میدان احد میں ہیں۔ یثرب میں کچھ نصرانی بھی تھے، ان کا راہب ابو عامر تھا۔ مسلمان مدینے آ گئے تو وہ بدبخت مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا۔ قریش عہد کی لڑائی کے لیے نکلے تو یہ دشمن بھی پیش تھا۔ جب لڑائی سے 2 روز پہلے قریش نے احد میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہ جگہ منتخب کر لی جہاں قریش اپنی صف آرائی کرنا چاہتے تھے، تو ابو عامر اسی سمت گیا جہاں مسلمانوں کی صف بندی کا امکان تھا اور جگہ جگہ گڑھے کھود کر انہیں ڈھانک آیا۔ یہ کیسے ظالم، جفاجو اور کینہ پرور تھے کہ اظہار ثانی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ جنگ سخت پڑ چکی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر چور ہو گئے تھے، زخموں سے لہو بہہ رہا تھا۔ خیال ہوا تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھا جائے، لیکن جگہ ایسی ہو کہ میدان جنگ بھی نظر کے سامنے رہے۔
احد کے مشرقی رخ پر ایک غار تھا، ذرا اونچائی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف چلے، آگے بڑھے ہی تھے کہ ابو عمر کے کھودے ہوئے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر گئے۔ جانساروں نے ہاتھوں ہاتھ نکالا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور اوپر غار میں لے جا کر لٹا دیا۔ یہاں اتنی جگہ تھی کہ ایک آدمی بمشکل لیٹ سکتا تھا۔ دم بھر میں خبریں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں۔ مدینے کے کوچہ و بازار میں آہو بکا کا شور اٹھا۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھتا تھا، رسول اللہ کیسے ہے؟ رسول اللہ کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مدینے سے احد کی سمت دوڑی۔ کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، زبان گنگ، عقل معاف تھی۔ یہ باپ کی سنونی تھی، بیٹی اور پھر حضرت فاطمہ جیسی رضی اللہ تعالیٰ جیسی لاڈلی بیٹی پر جو کچھ گزری کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ دیوانہ وار دوڑتی جاتی اور ایک ایک سے جو راستے میں ملتا پوچھتی جاتی، کہو بابا کیسے ہیں؟ کہو بابا کیسے ہیں؟ سچ سچ بتاؤ، نصیب دشمنا انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ میرے کان بہرے ہیں، میں تو کچھ اور ہی سن کے آئی ہوں۔ شکر، سچ شکر کہ دامن احد تک پہنچتے پہنچتے یہ تصدیق ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خیریت سے، صرف دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ بارے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی جان میں جان آئی۔ ہانپتے کانپتے گرتی پڑتی کسی نہ کسی طرح وہ اس چٹان پر پہنچ گئیں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے موجود تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئی تھیں۔ صاحبزادی نے پیارے بابا کا زخم دھویا، چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخم میں بھرا تو اللہ اللہ کر کے خون رکا۔ لڑائی بغیر کسی فیصلے کے رک گئی تھی۔ حریف اپنے اپنے خیموں میں لوٹ گئے تھے، لیکن ابو سفیان میدان جنگ کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اسے ابن کمیہ کے دعوے کی تصدیق کرنا تھی کہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں یا نعوذ باللہ نہیں۔ وہ احد کے اس آس پاس جگہ کھڑے ہو کر چلاتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کا نام لے کر پوچھتا رہا، کوئی بتائے کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس کی آواز سمع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی۔ ارشاد ہوا کہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ صحابہ کرام چپ ہو گئے۔ وہ نہ جانے کتنی بار چلا چلا کر تھک گیا تو اترا کر بولا، بے شک یہ سب کے سب مارے گئے، ورنہ کوئی تو بولتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور اس کی باتوں کا جواب دینے لگے۔ اس وقت جناب سید المرسلین نے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو نعرہ لگایا، حبل سربلند ہے۔ جواب ملا، اللہ کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ بولا، ہمارے پاس عزا ہے، نشان عزت، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جواب دیا گیا، نادان، آقاؤں کا آقا اللہ تعالیٰ ہمارا ہے۔ ابو سفیان بولا، ابن خطاب، سچ بتانا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں؟ نعوذ باللہ، مجھے ابن کمیہ کا بھروسہ نہیں
تمہارا اعتبار ہے، جلدی بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ ابو بکر بھی مارے گئے ہیں، نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تم رضی اللہ نے کہا، ارے دشمن، رسول اکرم بھی زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہیں، وہ تو تیری بکواس سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ ابو سفیان جھنجھلا کر بولا، بدر کا بدلہ احد، اس دن کا بدلہ ہے یہ دن۔ جواب ملا، یہ تیری بھول ہے، اچھا یہ بتا، ہمارے شہید تو جنت سدھارے، ارے تیرے مردے کہاں گئے؟ ابو سفیان میں اب بات کا یارہ نہ رہا، وہ خبر جسے سن کر وہ اپنے آپ میں نہ رہا تھا غلط نکلی، مایوس اور نامراد سر ڈالے اپنے خیموں کی طرف لوٹ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک ہی اہم سوال تھا، کیا دشمن میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مدینے پر حملہ کر بیٹھے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ابو سفیان نے خود دیکھ لیا تھا کہ مسلمان ہر طرح مستعد ہیں۔ اتنے میں اطلاع آئی کہ دشمن ساز و سامان باندھ رہا ہے، ارشاد عالی ہوا، تب تو فوری حملہ کا کوئی ڈر نہیں، یہ لوگ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، گھر لوٹنے کا ارادہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سچ نکلا، سورج احد کے پیچھے چھپا بھی نہ تھا کہ دشمن کوسوں دور نکل گیا۔ یہی بدر کا بدلہ تھا؟ اگر تھا تو غنیمت میں ابو سفیان کو کیا ملا؟ یہ لوگ تو مدینے پر حملہ کرنے، اسے ڈھانے آئے تھے، پھر یہ خیال چھوڑ کر کیوں بھاگے؟ کہیں فاتح میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ میں کیسے اعتبار انقلاب آسما کروں؟ دوستو، آج رزم حق و باطل کی 26 قسط میں نے آپ کے گوشگزار کی۔ دین کے یہ جو معاملات ہیں ان کو شیئر ضرور کیا کیجیے، تاکہ دین کی یہ صحیح صورت، صحیح تصویر پوری دنیا میں پہنچے۔ آپ کے ایک ٹچ سے طارق ملک کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعۃ المبارک کتاب رزم حق و باطل کی قسط نمبر 27 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، درمیان میں میرے مختلف پروگرامز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔